السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الحجر پہ تسلسل کے ساتھ بات جاری ہے۔ اس کی آیت 26 سے 60 تک انشاءاللہ جائیں گے۔ گزشتہ جمعے جہاں سے بات چھوٹی تھی میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں اور انسان کو اس کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سیاہ، بدبودار، سڑے ہوئے، لیس دار، گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر اکٹھی کر لی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے انسان کو لیس گوندے ہوئے سیاہ، سڑے ہوئے، بدبودار، اور پھر صرف بدبو بھی نہیں، لیس دار، چکنائی والی مٹی، چکنائی والے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ پہلے تو آپ ایک اس لفظ پہ غور کریں کہ اللہ نے آخر وَلَقَدْ کہا کیوں؟ اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ تحقیق، دو تاکیدیں لائی ہیں۔ عربی میں قد بھی تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام بھی تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قد خصوصاً جب ماضی پہ آ جائے۔ یہاں ماضی پہ اب گرامر میں یہاں نہیں پڑھا سکتا آپ کو، اگرچہ مضارع پر بھی تحقیق کے لیے آ جاتا ہے، بہت سے ہمارے ساتھیوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں صرف مضارع تقلیل کے لیے آتا ہے، مضارع پہ بھی تحقیق کے لیے آ جاتا ہے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم۔ وَلَقَدْ، لام بھی تاکید کا، قد بھی تحقیق کا۔ اردو اسلوب میں بات کریں تو البتہ، یقیناً، بے شک، پھر وہ بھی ماضی کا لفظ جس کے اندر خود تاکید ہوتی ہے۔ یقیناً، البتہ، ہم پیدا کر چکے ہیں انسان کو گوندے ہوئے سیاہ، سڑے ہوئے، بدبودار، لیسدار، گارے کی کھنکھناتی مٹی سے۔ اللہ کو پتا تھا میرے ایسے نافرمان آئیں گے جنہوں نے قرآن کو نہیں دیکھنا، ڈارون کو دیکھنا ہے۔ شرم نہیں آتی مسلمان کو؟ ڈارون کا نظریہ، حالانکہ ڈارون کا بھی وہ اپنا نہیں تھا، چربا تھا، ایک عربی گمراہ تھا، اس نے کسی دور میں یہ نظریہ پیش کیا تھا، ڈارون نے اس کی چربا سازی کی ہے، جیل سازی سے کام لیا، ڈارون نے اس کو کاپی کیا ہے، ایک الگ موضوع ہے، اور اس کو ہمارے لوگ لیتے، اور اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، تاکید در تاکید لا کے کہہ رہا ہے کہ انسان کو تو میں نے حیوانات کی کوئی ترقی یافتہ شکل نہیں بنائی، انسان کو تو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس میں کوئی زو معنی لفظ بھی نہیں ہے،
کہ آپ کوئی تعویل کریں، نہیں اس کا مطلب یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے۔ ڈارون کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انسان امیبا سے بنا یا بدمانس سے بنا یا چمپینزی سے بنا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے، ایک اچھا سا بدمانس چمپینزی اپنے گھر میں رکھ لو، انسان بن جائے تو گھر داماد بنا لو، اس سے طاقتور کون ہوگا؟ مشاہدہ کر کے دکھائیں نا۔ ایک تھیری ہے، وہ تھیری بھی نہیں، مفروضہ ہے جی، خواہ مخواہ کا مفروضہ۔ نظریہ بھی کسی دلائل کی روشنی میں مفروضوں سے اٹھ کے نظریہ بنتا، اچھے خاصے لوگ اس میں گمراہ ہو گئے۔ آپ یوٹی چلے جائیں، میرا گھر وہاں پاس ہی تھا، خیر ابھی بھی ہے، وہاں سائنس میوزیم ہے، وہاں انسان کی پوری تاریخ تھی۔ جب ہم بچے تھے ہم وہاں وہ سائنس میوزیم میں جایا کرتے تھے۔ وہ بندر سا بنا ہوا ہے، اس کی پوچھل ہے، بعد میں پوچھل غائب ہو جاتی ہے، ایسے جیسا میں پورا اس کا مشاہدہ کیا۔ تو ہم تو کہتے ہیں ابھی بھی پوچھل لگوا لو، میری مرضی والوں کی تو ہر طرف پوچھ لیں۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ترس آتا ہے اس مسلمان پہ اور غصہ بھی آتا ہے، یہ زوال کا شکار کیوں ہے؟ اسی وجہ سے تو ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، موقع نہیں آگے میں نے جانا، کہیں اور جمعہ پڑھانے نہیں جانا، آیات میں آگے جانا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ صلصال کہتے ہیں وہ مٹی جو بجنے لگے، خشک ہو کے اتنی خشک ہو جائے تو بجانے سے بجے، کھنکھنانے لگے، اسے صلصال کہتے ہیں۔ حمأ مسنون، ان دونوں کو میں ملا کے بات کرتا ہوں کہ وہ گارا جو بدبو بھی دے دے، خمیر اٹھے اس میں سے، سیاہ ہو جائے، اور اتنا سیاہ ہو جائے اور اتنا سڑ جائے کہ اس کے اندر چکنائی پیدا ہو جائے۔ جب گارا بہت سڑ جاتا ہے نا، کالا کہتے ہیں نا، کالا سیاہ ہو جائے تو اس کے اندر چکنائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جس گارے کے اندر چکنائی پیدا ہو جائے تو اس کو ادھر کرنا آسان ہوتا ہے، ادھر ادھر کرنا گارے کو، اور اللہ کے لیے تو برابر ہی سب کچھ۔ یہ بھی ایک الگ حکمت ہے، اللہ نے یہ کیوں طریقہ اپنایا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو چکنائی والے سڑے بدبودار گارے سے بنا کے انسان کو اس کی اوقات بتا دی۔ بندہ اوقات میں رہے گا تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے، اشرف المخلوقات ہے، زمین میں میرا نائب ہے۔ اگر تو اپنی اوقات میں نہیں رہا، پاجامے سے باہر نکلا تو تیری اوقات یہ ہے، تو نطفے کی پیداوار ہے، دو گندے قطروں کے ملاپ کا تو نتیجہ ہے، اور تیرا ابتدائی جو خاکہ تھا وہ تو بدبودار چکنی مٹی سے بنا ہوا تھا۔ یہ بتانا مقصد ہے۔ اب ہوا کیا، قرآن کی اس آیت کو غور کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پہلے مٹی میں گارا ملایا، مٹی میں پانی ملایا، وہ گارا بن گیا، اس میں خمیر اٹھا، آہستہ آہستہ وہ پرانا ہوا، اس نے بدبو دینی شروع کر دی، وہ سڑنا شروع ہو گیا، سڑتے سڑتے یہاں تک کہ وہ چکنائی اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ تب اللہ نے اس چکنائی والے سڑے بدبودار گارے سے انسان کا، آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، اور جب وہ پتلا تیار کیا وہ بالکل خشک ہو گیا، اتنا خشک ہو گیا کہ وہ صلصال بن گیا، حمأ مسنون سے صلصال بن گیا، وہ اتنا پتلا خشک ہو گیا کہ اس کو ہاتھ لگا کے بجائیں تو بجنے لگے، کھن کھن کرنے لگے۔ تب اللہ نے اس میں روح پھونک دی، وہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے، یہ ساری میں نے تفصیل اس لیے بتائی۔ قرآن کہیں کہتا ہے کہ اللہ کہیں کہتے ہیں قرآن میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، کہیں نطفے سے پیدا کیا، کہیں کا طین سے پیدا کیا، کہیں کا صلصال سے پیدا کیا، کہیں کا حمأ مسنون سے پیدا کیا، کہیں کہا یہ جو غارت، یہ جو کھنکھناتی تھی، یہ تو کل فخار، یہ تو بالکل ایسی جیسے آگ میں پھکی ہوئی ٹھکری کی طرح اتنی خشک ہو گئی تھی۔ تو یہ مدارج ہیں۔ عربی میں تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، طین کہتے ہیں بھیگی ہوئی گیلی مٹی کو، اور حمأ مسنون کہتے ہیں وہ مٹی جو خمیر اٹھ جائے اس سے۔
بدبو چھوڑے، سیاہ ہو جائے، چکنائی آ جائے. یہ حمأ مسنون دھونے کا مطلب آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر. لا الہ الا اللہ. اور پھر سورہ رحمان میں ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. وہ کھنکھناتی مٹی اتنی خشک تھی، اتنی کھنکھناتی تھی، گویا یہ آگ میں پکی ہوئی ٹھیکری کی طرح ہے. یعنی اتنا زبردست اللہ نے اس کو خشک کیا. تو بعض لوگوں کو یہاں غلط فہمی لگ گئی کہ انسان کے پتلے کو تھوڑا بہت آگ میں بھی پکایا گیا ہے. اور میں حیران ہوں، غلط فہمی بھی لگ گئی امام راغب اصفہانی کو، اور نقل کرنے والے ہمارے مولانا شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی میں. بالکل غلط، بالکل حرف غلط سے بھی بڑھ کر غلط. اللہ نے یہ نہیں کہا خلق الانسان من صلصال من فخار، بلکہ کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار. ہم نے کھنکھناتی خشک مٹی سے پیدا کیا جو کل فخار تھی، فخار نہیں تھی، یعنی فخار کی طرح تھی. فخار اس ٹھیکری کو کہتے ہیں جس کو آگ میں پکا لیا جائے، اتنی خشک، اتنی وہ بجنے لگے. تو وہ زیادہ بجے گی نا، سلسال اس سے کم ہے، لیکن سلسال کو آگ میں پکایا نہیں جاتا، فخار کو آگ میں پکایا جاتا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو کیا کہتے ہیں، گوندے ہوئے، سیاہ، سڑے ہوئے، بدبودار، چکنائی والے، لیس دار گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. اس لیے انسان اپنی اوقات میں رہے. اللہ اکبر. اسی سے پتہ چل گیا انسان کی ابتدا زمینی مادوں سے ہوئی ہے، جس میں سب سے زیادہ بڑا حصہ ہے ہی حصہ کس کا؟ مٹی اور پانی کا ہے. جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مجموعے سے پیدا ہو گئے، پانی تو ملایا گیا نا، اصل تو مٹی تھا، ساتھ پانی ملا دیا گیا. اس کے بعد جو نسل چلی وہ کس سے چلی؟ نطفے سے چلی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اللہ الذی خلقکم من تراب. اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ارے ہم نے انسان کو گیلی مٹی، منتخب گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے. یہاں طین کہا جو بھیگی ہوئی ہوتی ہے، اور یہاں کیا کہا؟ ہم نے انسان کو حمأ مسنون سے پیدا کیا ہے، بدبودار گارے سے. وہ بدبودار گارا وہ جب وہ خشک ہو کے بجنے لگے، سلسال، اور وہ اتنا خشک ہو کے بجنے لگا جیسے آگ میں پکی ہوئی ٹھیکری بجتی ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار فهو يصلصل كما يصلصل الفخار، جیسا کہ عربی تفسیر میں لکھا ہوا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ثم خلقناه من قبل من نار السموم والجان خلقناه من قبل من نار السموم. اور انسان سے پہلے ہم جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کر چکے تھے. انسان سے بھی پہلے ہم جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کر چکے تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب اللہ نے اپنے فرشتوں کو یہ کہا، یہ خبر دی، مشورہ نہیں کیا، خبر دی، انی خالق بشرا، میں ایک بشر کو، انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں. اور پیدا بھی کس سے کروں گا؟ من صلصال من حمأ مسنون، گوندے ہوئے، سیاہ، بدبودار، چکنائی والے، سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناٹی مٹی سے میں پیدا کروں گا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. اور جب میں اس کو اچھی طرح پورا کر چکوں، برابر کر لوں، اس کے اندر قوتیں، صلاحیتیں ڈال دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. پھر میں اپنی طرف سے ایک روح ڈال دوں جو میری اپنی ہے، میری ملکیت ہے. اللہ انسان کو کتنا شرف بخش رہے ہیں. پھر میں اس میں ایک ایسی روح ڈال دوں جو میری ہے، حالانکہ ہر چیز اللہ کی ہے. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے نا، بیت اللہ اللہ کا گھر، تو ہر گھر تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے اس کو گھر کہہ کے شرف بخشا ہے.
یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا. اپنی سے مراد نہیں نعوذ باللہ اللہ کی کوئی روح اس کے اندر آ گئی, استغفر اللہ, سمجھ آئی؟ تو اس طرح تو کہنی غلط ہے. یعنی وہ روح جو اللہ کی پیدا کی, اللہ کہتے ہیں وہ میری ملکیت ہے, روح ہی. آپ کہتے ہیں نا یہ میری زمین ہے, اللہ کہتے ہیں یہ روح ہی, یہ میری ملکیت, میری روح ہے, میری ملکیت ہے یہ روح. وہ میں نے جب اس کے اندر میں پھونک دوں فقعوا لہ ساجدین, تم نے احتراماً اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. سجدہ اللہ کو, اور قبلہ کون بنے؟ آدم علیہ السلام. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ براہ راست آدم کو سجدہ ہو گیا ہو, وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا, تعظیم کا سجدہ تھا, اس وقت جائز تھا. ناجائز ہے, بات ختم ہو گئی. اللہ ایک وقت میں ایک چیز کو جائز ٹھہراتے ہیں, دوسرے وقت میں دوسرے چیز کو ناجائز ٹھہراتے ہیں. یہ کر کے اللہ بتاتے ہیں کہ حلال و حرام کی طاقت میرے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. آج بھی آپ جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, جو حلال ہوتی ہیں وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. پھر احرام سے باہر آتے ہیں, جو حرام ہوتی ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, جو حلال ہوتی ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. نماز سے باہر آتے ہیں, جو حرام ہوتی ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں. اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, جو چیزیں حلال ہوتی ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. اعتکاف سے باہر آتے ہیں, جو حرام ہوتی ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں. مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں, کچھ چیزیں جو حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہیں. مسجد سے باہر جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو حرام ہو جاتی ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں. یہ تو دن رات کے چکر میں اللہ بتاتے ہیں, یہ تو خدا کی خدائی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہہ دیا اور حکم بھی دے دیا, خبر بھی دے دی میں انسان بنانے لگا ہوں, حکم بھی دے دیا کہ تم نے اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے, کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اب وہ درمیان میں ساری بات چونکہ خود بخود سمجھ آ رہی تھی. قرآن کے ایک اپنا اسلوب ہے, جو چیز خود بخود سیاق و سباق سے انڈرسٹوڈ ہوتی ہے قرآن اس کو حذف کر دیتا ہے, اور تفسیر میں اس کو ادماج کہتے ہیں. اب اللہ نے بنایا, ٹائم گزرا, وہ پتلے کے اندر روح بری, سب کچھ ہوا, ٹھیک. اب ملائکہ نے سب نے سجدہ کیا, لیکن ابلیس نے نہیں کیا, الا ابلیس. آپ کہیں گے ابلیس کو تو حکم ہی نہیں ہوا تھا, حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا. تو خود من مانے مفسر نہ بنے نا, کبھی بھی کسی زبان کو اپنی زبان پہ قیاس نہ کریں. عربی کا اپنا اسلوب ہے. اردو جیسی کمزور زبان عربی کے مقابلے میں کھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب ہم کسی کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرنے کا اللہ سمجھتا ہی نہیں ہے. نہیں جی, مجھے واضح لفظ دکھا دو. جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا اور گناہگار ہو گئے, تو اس کا مطلب اس میں اللہ نے فرشتوں کو بھی شامل, شیطان کو بھی شامل کر لیا تھا, کیونکہ وہ اکیلا تھا. فرشتوں کی جماعت بڑی تھی, اس کا یہاں نام ہی نہیں لیا. لیکن کئی خرمستوں کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات. ان کی اپنا ایک دماغ ہوتا ہے, تو وہ شکر ادا کرے ایسے خرمست جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت بھی رکھ دی ہے, ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. ابلیس ذرا یہ تو بتا, جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تم نے سجدہ کرنا, تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ یہ بھی آیت ہے. لیکن اگر یہ آیت نہ ہوتی تو یہ بھی آیت کافی شافی وافی تھی. آپ کی فیلڈ تو نہیں ہے نا, مانے نہیں, عالم بنے, 10-12 سال لگائیں, روٹیاں ہم مفت دے دیں گے, بنے. ساری زندگی لگائیں دوسری جگہ, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ڈن ہل منہ پہ لگا کے اعتراض کریں. یہ اس اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ مسلمان بنے. یہ میں یو ٹی میں لیکچرر لگا تھا, تو جب میرا انٹرویو ہوا, جی سی کے ایک پرنسپل تھے, پتہ نہیں ابھی زندہ ہیں کہ نہیں, ریٹائرڈ ہو گئے تھے, تو وہ بھی اس بورڈ میں تھے. انہوں نے مجھ سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھ لیا, میں نے بتا دیا. انہوں نے 2 بڑی شخصیات کا نام لے لیا, ایک دیوبندی, ایک بریلوی, ایک تھانوی صاحب کا, ایک احمد رضا خان صاحب کا لے لیا. کہا جی ان دونوں کے ترجمے میں یہ فرق ہے. میں نے کہا دونوں درست ہیں ترجمہ. سورہ فاتحہ میں جو آپ بتا رہے ہیں غیر المغضوب علیہم پہ, اب وہ گرامیٹیکل بات ہے, فرق کچھ بھی نہیں ہے, نتیجہ ایک ہی ہے. تو کہنے لگے ہم کیسے مان لیں دونوں درست ہیں؟ میں نے کہا اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خاموشی سے مان لیں,
ایک طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے عربی گرامر کا، کہاں دوسرا طریقہ بتایا، یا میں نے کون سا طریقہ پہلے بتایا مجھے یاد نہیں ہے، اب سارے بیٹھے ہوئے، وی سی بیٹھا ہوا، یہ وہ سارے بیٹھے ہوئے، کہا دوسرا طریقہ بتایا، میں کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عربیت میں کمال حاصل کریں، مفسر قرآن بنے، خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ صحیح نہیں ہے؟ خواہ مخواہ کے پھنے خان بنتے ہیں، لگائیں ہماری طرف 20 سال، 25 سال، اس کے باوجود بھی پوری زندگی ساتھ لگائیں، مزہ آ جائے، خدا کی قسم سینہ نہ کھولے، ہمیں آ کے پکڑ لینا۔ زندگی لگ رہی کہیں اور، ٹکے ٹکے کا اعتراض کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دانشور ہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ اب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور ابا ان یکون مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کی صف میں شامل ہونے سے اس نے انکار کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی گچی نہیں پکڑی، اللہ پکڑ سکتا تھا کہ نہیں؟ میں نے کام شروع کیا تھا قرآن کریم سے مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے اصول نکالنے کا، UMT کے پرو ریکٹر تھے، ان کے ساتھ کوئی میرا ایک پروجیکٹ تھا، وہ درمیان میں جا کے رک گیا، تو پھر میں نے اپنا خزانہ اپنے پاس ہی روک لیا۔ میں کہا اللہ کبھی موقع دیں گے تو اس پہ کام کریں گے۔ میں پہلے سپارہ تقریباً 3 پاؤں تک پہنچا تھا، کوئی 100-150 رول میں نے نکال لیے تھے۔ کسی دور میں مجھے بھی MBA کا نشہ چڑھا تھا، MBA کر لوں، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے 5 اصول ہیں نا پولکا، اگر 5 اصول کو آپ پولکا سے سمجھ لیں، پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈرشپ، کنٹرولنگ، ایشورنس، ان کو میں قرآن کریم سے کنسیو کر رہا تھا۔ وہ پروجیکٹ درمیان میں جا کے رک گیا۔ تو اس حوالے سے بھی قرآن کریم پہ کام کیا جائے نا، بہت کچھ ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی باس ہے؟ اللہ نے شیطان کی فوراً گردن نہیں مروڑی۔ یہ ہے ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا اصول۔ اللہ نے شیطان کی گردن فوراً، اسے پورا موقع دیا صفائی کا۔ یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین، اے ابلیس باوجود اللہ کو علم ہے کہ کیا بات ہے تو سجدہ کرنے والوں کی صف میں شامل نہیں ہوا۔ اب ابلیس کا جواب سنیں، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، میں اس لیے نہیں بنا تھا کہ میں تجھے چھوڑ کے ایک ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کی ابتدا ہی سڑے ہوئے سیاہ بدبودار لیسدار چکنائی والے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ہوئی ہے۔ بھائی ابلیس اللہ کو سجدہ تو کر رہا تھا نا، اللہ کو سجدہ، وہ تو جب اللہ نے کہا آدم کو کرو انکار کر دیا، تو اس لیے میں دونوں کو شامل کر رہا ہوں درمیان میں، کہ میں اس لیے نہیں بنا۔ اور یہ مجھے ترجمہ کہیں بھی نہیں ملا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عربیت میں بڑی شد بدھ دی ہے، میں اس اللہ کا احسان مانتا ہوں۔ اما بنعمت ربک فحدث، میں لم اکن پہ دیکھا، میں نے اردو 1-2 تراجم دیکھے، مجھے مزہ نہیں آیا۔ لم اکن کسی نے ترجمہ کیا میں وہ نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، مجھے مزہ نہیں آیا۔ میں نے تو لم اکن کو لیا ہی کن فیکون سے، یہ اکن وہی ہے جو کن فیکون ہے، ہو جا تو وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ لم اکن کا کیا مطلب ہوا کہ میں اس لیے پیدا نہیں ہوا تھا، میں اس لیے وجود پذیر وجود میں نہیں آیا تھا کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جو بنا ہی لیسدار بدبودار سڑے ہوئے سیاہ لیسدار چکنائی والے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ میں تو پیدا تیری عبادت کے لیے ہوں، اس کو سجدہ کرنے کے لیے تو میں پیدا نہیں ہوا۔ یعنی نعوذ باللہ شیطان توحید کس کو سکھا رہا تھا؟ گمراہی کی انتہا دیکھ رہے ہیں، شیطان توحید کس کو سکھا رہا تھا؟ ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرا اللہ کا مجھ پر احسان ہے۔ شیطان اللہ کو توحید سکھا رہا تھا۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ ہوتی گمراہی کی انتہا۔ یہاں میڈیا میں ایک شخص تھا، اب وہ امریکہ شفٹ ہو گیا، وہاں سے اس نے پھر مجھ سے رابطہ کیا کہ جی میں اور آپ ایک پروگرام کرتے ہیں، بڑا دہری ہے وہ، خدا کا بھی منکر ہے، اور گھرانہ اس کا بڑا نیک ہے۔
تو یہاں چینل میں تھا، پھر بالا جیسا تیسا کر کے باہر شفٹ ہو گیا. وہاں کوئی انڈیا کے 1-2 عالم ہیں، ان سے اس کے مناظرے بھی ہوتے رہے. تو آج کل یہی چیزیں گرم ہوتی ہیں نا، یا بندہ ننگا ہو جائے تو مشہور ہو جاتا ہے، یا مناظرہ کرنے لگ جائے تو وہ یوٹیوب میں مشہور ہو جاتا ہے، یا لطیفے سنانے لگ جائے، پھلجڑیاں چھوڑنے لگ جائے، فٹ پاتھوں کی زبان استعمال کرنے لگ جائے تو وہ پھر مشہور ہو جاتا ہے بندہ. اس نے مجھ سے وہاں سے رابطہ کیا کوئی 1-2 مہینے پہلے، کہتا جی ایک پروگرام شروع کرتے ہیں، آپ کو بھی ریٹنگ مل جائے گی، مجھے بھی ریٹنگ مل جائے گی، میں یہاں سے پروگرام کروں گا، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، پھر دیکھیں بات کہاں سے کہاں تک جاتی ہے. میں کہا نہیں یار، میں پا وقت نہیں. اور یقین کریں میں نے اس لیے انکار کیا، پتہ نہیں وہ یہ میرا راز کہیں سنی نہ لے، اس لیے انکار کیا جس کو جس اعتراض کا پتہ نہیں وہ بھی وہ اعتراض سنے گا. اپنی اصلاح کرنے والے کم ہوں گے اور گمراہ ہو جانے والے زیادہ ہوں گے. وہ یہی چالاکی میرے ساتھ کر رہا تھا، میں نے اس کو یہ چالاکی اپنے ساتھ ہونے نہیں دی. میں کہا یار میرے پاس وقت نہیں، اور واقعی وقت نہیں تھا، جوڑ بھی نہیں ہے. باقی تعمیری کام بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں، سمجھ آئی. ہزاروں خواہشیں کہ ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا نہیں یار. ہماری نوجوان نسل کو اللہ رسول کا پتہ نہیں، ہماری نوجوان نسل کو استنجا کا پتہ نہیں، اور اس کے سامنے جناب الہاد کے سوالات رکھ دوں، وہ بھی کیا کرتے ہیں یوٹیوب پر. ہاں کوئی ہو تو کوئی اس قسم کا سولو پروگرام ہونا چاہیے الگ سے کہ اس کو آپ جواب دیں، خود اعتراض کریں، خود اس کو اچھی طرح جواب دے کے لپٹیں. ایک کو سامنے بٹھائیں اور وہ جناب علی اگر اس کی بات اگر اس کے اندر انجیکٹ ہو گئی تو بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچا، قافلہ تو لٹ گیا. پھر میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا نہیں یار آپ کی مہربانی. یہ دیکھیں یہ بات مجھے وہ بندہ اس لیے یاد آیا کہ بندہ اس انتہا تک بھی چلا جاتا ہے کہ اللہ کا منکر، رسول کا منکر، قرآن کا منکر، ختم نبوت کا منکر، صحابہ سب چیزوں کا منکر. اور شیطان کو دیکھنے وہ اللہ کو توحید سکھا رہا ہے کہ میں اس لیے پیدا تو نہیں ہوا تھا کہ میں بشر کو سجدہ کرتا پھروں. بشر کی اوقات بھی کیا ذرا دیکھ لیں، اس نے اوقات بھی بتا دی بشر کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ آئی. اب خود شیطان کس سے پیدا ہوا تھا؟ آگ سے. اور آدم کس سے پیدا ہوئے تھے؟ مٹی سے. اس نے آگ کو مٹی سے افضل جانا. کوئی لاجک ہے؟ تھوڑی سا سوچیے، کوئی لاجک ہے؟ کوئی لاجک نہیں. یہ صرف نفسیاتی برتری کا احساس ہے. اس کا تعلق عقل سے نہیں، محض نفسیات سے ہے. اس نے کہا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، تو اس نے اپنی نفسیات میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا. ورنہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ آگ افضل ہے مٹی سے؟ لاجیکلی تو بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ صرف نفسیاتی برتری کا خواہ کا اس کو ایک احساس تھا کہ میں پیدا ہوں آگ سے. پھر اس کی نفسیاتی برتری خاک میں مل گئی. اس اللہ نے خاک میں ملا دی جس کو پتا تھا کہ یہ بندہ اس نفسیاتی برتری میں مبتلا ہے. اس کو بھی کہا آدم کو سجدہ کر جو مٹی سے پیدا ہوا ہے تاکہ اس کا یہ علاج ہو جائے. لیکن اس نے وہ علاج قبول، بلکہ الٹا اللہ کو توحید سمجھانے لگ گیا. اللہ کو توحید سمجھانے لگ گیا. وہ سمجھے لا الہ الا اللہ. تو یہ جو ہے نا نسلی غرور، یہ صرف نفسیاتی برتری کا ایک احساس ہوتا ہے، عقل میں کہیں بھی نہیں ہے. سب کے سب آدم علیہ السلام کی کیا کہتے ہیں اور نسل ہے کہ نہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کو شرف بخشا ہے، وہ ایک اعزاز ہے، لیکن وہ برتری کا ذریعہ صرف تقویٰ ہے. اچھے خاندان میں، اچھی نسل میں، اچھے گھرانے میں پیدا ہونا یہ بھی نعمتوں میں سے ایک اللہ کی نعمت ہے. جن کو میسر ہے وہ شکر ادا کریں، ورنہ ایسے بھی ہیں جو بن باپ ہیں. بایولوجیکل باپ تو ان کا ہے نا، شریعت اس کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ بھی تو انسان ہے. یہ جو نسلی غرور ہے نا، نسلی غرور یہ بندے کو کہیں کا رہنے نہیں دیتا. نسلی غرور ایک، حسد دو، برتری کے نام پر احساس کمتری تین. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ابلیس احساس برتری کا شکار ہو گیا تھا،
حالانکہ برتری کا شکار پہلے تھا نفسیاتی برتری جو دل میں تھا، لیکن جب آدم کو کہا سجدہ کرو تو احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ بہت سے لوگ باتیں برتری کی کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی قسم ان کو قریب کے دیکھے تو ان سے بڑا کمپلیکس کا شکار، احساس کمتری کا شکار کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اپنے احساس کمتری کو تحفظ دینے کے لیے وہ احساس برتری کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے بہت سے میاں و شوہر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی پہ چلتی ہوں کرتے ہیں، بیوی بھی ادھر ادھر کر کے بات بدل کے اپنی ہی منواتی ہے، اور میاں کہتا ہے میں نے اپنی منوائی ہے بات، اس اپنی نہیں منوائی ہوتی، اسے مانی ہوتی ہے۔ اور ایسے دیندار بیویوں کی بھی کمی نہیں ہے، ایسی بیویاں دینداروں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، منواتی اپنی ہے، لیبل لگا لیتی ہے کہ ہم میاں کا مان کے چل رہی ہیں، میاں بھی کہتا ہے میرے میاں پن پہ پردہ آ رہا ہے، وہ بھی ایسا کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ابلیس جس نے اتنی بڑی بات کی کہ میں اس کو سجدہ کروں جو سڑے ہوئے گارے سے پیدا ہوا ہے، بظاہر برتری لگ رہی ہے، لیکن یہ نفسیاتی برتری پہلے تھی، لیکن سجدے کا حکم ملا تو سیدھے کس کھو میں چلا گیا؟ احساس سے کمتری کے کھائی میں گرا ہوا تھا۔ اور یہ نسلی غرور ہمارے ملک میں بھی بہت ہے، کوئی قوم اس سے خالی نہیں، کوئی قوم، ہاں کسی قوم میں اس کے جراثیم زیادہ ہیں، کسی میں کم۔ اور معذرت کے ساتھ بتاؤں، اللہ تعالیٰ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہمارے نبی بھی عربی ہیں، اس وقت امت مسلمہ میں سب سے زیادہ نسلی غرور عربوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ میں طنز کے طور پہ نہیں کہہ رہا، ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے زوال کی وجہ ہے۔ بڑے بڑے علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان کیا غرور کرے نسل کا، جائیں کسی عربی کا سامنا کریں پتہ چل جائے، وہاں ٹھوس ہو جائیں گے اس کے نسلی غرور کے سامنے۔ وہ اتنے بڑے نسلی غرور میں مبتلا ہے۔ اسی نسلی غرور کو مٹانے کے لیے تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا تھا اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم دنیا کی گری پڑی قوم تھے، فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے اسلام کی بدولت ہمیں اٹھایا۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ، ہم اللہ کے دیے ہوئے عزت کے راستہ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت تلاشنے کی کوشش کریں گے، ہم پھر سے گر جائیں گے، قعر مذلت میں گر جائیں گے۔ یہ نسلی غرور، یہ نسلی نشہ بڑے بڑے دینداروں میں ہے، بڑے بڑے دینداروں میں۔ پاکستان کے وہ علاقے جہاں عدالتی چیک بیلنس کم ہے چھوٹی عدالتوں میں، وہاں تو فیصلے بھی کئی دفعہ یہ نسلی اس پہ ہی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، چھوڑیں بس۔ چونکہ یہاں میڈیا کا زور زیادہ ہے تو ذرا کام آسان نہیں ہوتا، پھر یہاں کے لوگ تھوڑے سے ایڈوانس زیادہ ہیں، لیپا پوتی اچھی کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، ریزن اچھی بیان کر دیتے نا لوگ۔ اللہ اکبر، یعنی شیطان کی گمراہی کی انتہا دیکھیں، وہ اللہ کو توحید سکھا رہا ہے۔ میں اس لیے پیدا ہوا تھا کہ اس کو سجدہ کرو۔ قال فاخرج منہا، خدا کی خدائی دیکھیں اور اس کا حلم دیکھیں، اس کی برداشت دیکھیں، کہ نکل جائے یہاں سے۔ فإنک رجیم، تو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو چکا ہے۔ وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، ہمیش کے لیے تجھ پر میری پھٹکار پڑتی رہے گی، لعنت قیامت تک کے لیے۔ تو کہ اب قیامت تک لعنت پڑ گئی تو دارالعمل میں لعنت پڑ جائے تو دارالجزا میں کہاں پھر رحمت پڑے گی؟ دارالجزا میں تو وہی کاٹنا ہے جو آپ نے دارالعمل میں بونا ہے۔ اب شیطان نے آگے سے کیا کہا، شیطان کا بھی حوصلہ دیکھیں۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا، اس نے کہا اوے آرام سے باتیں کرو۔ ابو جہل کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا، وقت کے نبی سے اس نے مقابلہ کیا تھا، کیونکہ وہ شخص وہ اس قوم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو اپنے آپ کو ابو جہل کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم ابو جہل کی اولاد ہیں۔
اور بڑے فخر سے کرتے ہیں. وہ سردار تھا. اس نے کہا ابو جہل کے بارے میں طریقے سے بات کرو. کوئی چھوٹا انسان نہیں تھا, وقت کے نبی سے اس نے مقابلہ کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ نسلی غرور ہے جو بندے کو کفر تک پہنچائے بغیر نہیں رہتا. اس لیے وہ مسلمان جن کے اندر پنجابی ہونے کے, پٹھان ہونے کے, کشمیری ہونے کے, سندھی یا بلوچی یا کی اور قوم کے ہونے کے جراثیم ہیں. ایک ہے محبت, وہ نیچر ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. اپنی قوم سے, اپنے خاندان سے, اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے بھائی, یہ نیچر ہے. لیکن وہ محبت یہاں تک پہنچ جائے جو آپ کو برتری میں مبتلا کر دے اور دوسروں سے نفرت پہ مبتلا کر دے, وہ محبت نہیں, وہ تعصب ہے, وہ نسلی غرور ہے جو دھیرے 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 کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس کو آسان نہ سمجھے. لا الہ الا اللہ. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. اس نے کہا پروردگار, آپ اندازہ کریں اعتراف بھی کر رہا ہے کہ یا اللہ تو میرا کارساز ہے, مالک ہے, حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے, سسٹینر ہے, پرووائڈر ہے. ربی انظرنی الی یوم یبعثون. مردے جب اٹھائے جائیں گے نا جس دن, اس دن تک مجھے مہلت دیتے. بڑا چالاک تھا. اس نے کہا مجھ پر موت نہیں آنی چاہیے. اٹھائے جائیں گے تو دوبارہ موت نہیں آئے گی, تو پھر میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں گا. اس نے مہلت بھی کب تک مانگی؟ یوم یبعثون تک. اور اللہ تعالیٰ نے مہلت کہاں تک دی؟ قال فإنك من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. وقت معلوم تک تجھے مہلت ہے. جہاں تک اس نے مہلت مانگی وہاں تک نہیں دی. یہ وہ نقطہ ہے جو بہت کم مفسرین نے اس کو ڈسکس کیا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں, بلکہ بعض غلطی کر گئے, کہاں جی اس کو مہلت اتنی مل گئی. یوم یبعثون تک مہلت نہیں ملی, جب دوبارہ مردے اٹھائے جائیں گے اس وقت تک مہلت ملی ہے, جب تک قیامت, جب تک یہ انسان کو گمراہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ٹائم رکھا ہوا. جب انسانوں کو گمراہ کرنے کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور جب قیامت برپا ہونا شروع ہو جائے گی تو فوراً تو مردے نہیں اٹھائے جائیں گے نا, تو اس وقت پھر شیطان کی بھی چھٹی ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے مہلت ہے وقت معلوم تک. اب اس نے آگے سے کیا کہا سنے, ربی بما اغویتنی. پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں اللہ کی برداشت کا اندازہ لگائیں. وہ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. حالانکہ شیطان کو گمراہ کس نے کیا تھا؟ خود اس کے غرور نے, خود اس کے احساس برتری نے, خود اس کے احساس کمتری نے, اس کے نسلی تفاخر نے. اس لیے یاد رکھیں اسلام نسلی مذہب نہیں ہے, اصلی مذہب ہے. جو اسلام کو نسلی مذہب بنا کے پیش کرتے ہیں وہ اسلام سے غداری کرتے ہیں. اسلام تو وہ ہے جو سلمان فارسی کو آگے کرتا ہے, بلال حبشی کو آگے کرتا ہے, ابو جہل اور ابو لہب جیسے خاندانی کو پیچھے کرتا ہے. اسلام کو نسلی دین نہ بنائے. یہ اسلام کی آفاقیت کو داغدار کرنے والی بات ہے کہ بندہ اسلام کو نسلی بنا دے. کہا یا اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. آپ اندازہ کر لیں وہ خود کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا. کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے؟ اللہ کو. اور یہ بندے کی ناکامی کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی کہ وہ غلطی اپنی نہ مانے, اپنی غلطی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا ہے. کتنا بڑا اصول یہاں سے آپ کو مل رہا ہے. اس لیے خود اپنی غلطی کا اعتراف کرنا سیکھیں, صراط مستقیم کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے. وگرنہ نہیں ہوتا, نہ دین میں نہ دنیا میں, کہیں بھی نہیں ہوتا. یار تو نے چونکہ مجھے گمراہ کیا لہذا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور زمین میں ہر گناہ کو خوشنما بنا کے ان کے سامنے پیش کروں گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. سب کو گمراہ کروں گا. البتہ کچھ تو تیرے بندے ہیں نہ چنے ہوئے جس پر میرا بس نہیں چلے گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اعتراف بھی کرتا ہاں تیرے کچھ ایسے بندے ضرور ہوں گے جن پر میرا بس نہیں چلے گا, وہ تیرے چنے ہوئے ہیں. قال هذا صراط علی مستقیم. اللہ کہتا ہے یہی تو میرا سیدھا راستہ ہے. اطاعت بھی ہو اور اخلاص بھی ہو, عبادت بھی ہو اور اخلاص بھی ہو, یہی تو میرا سیدھا راستہ ہے. اور تو جتنا مرضی چل رہا ہے, آنا تو نے پھر اسی میرے پاس ہے, کہاں جائے گا؟
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. شیطان کان کھول کے سن لے، میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا کہ وہ ایمان سے بگڑ جائیں. چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، پلٹ آئیں گے میرے بندے. بڑے گناہ بھی ہوگے تو توبہ کر لیں گے، لیکن تیرا ایسا زور چلے میرے بندوں پر کہ تو ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم پہنچا دے، ایسا نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین، البتہ وہ گمراہ جو تیری پیروی کریں گے وہ تو گئے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے تمام پیروکاروں کا جو ٹھکانہ ہے نا سب کا، وہ کیا ہے؟ وعدے کی جو جگہ ہے وہ جہنم ہے. جس طرح جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں. لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں. مخصوص قسم کی جماعت مخصوص دروازے سے داخل ہوگی. جہنم کے 7 دروازے ہیں. نامزد کی ہوئی ٹولی ایک خاص نامزد شدہ دروازے سے گزرے گی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا تھا. الگ ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو مشرک، ملحد اور موحدین کے مقابلے میں تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دشمنان ختم نبوت تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دشمنان صحابہ تھے، جنہوں نے اسلام کو جڑوں سے کاٹنے کی کوششیں شروع کر دی تھی کہ صحابہ کو درمیان سے نکال دو، اسلام پر اعتبار ہی ختم ہو جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے تھے. حدیث کا انکار کر دو تو قرآن کی تفصیلات سمجھ میں نہیں آ سکتی، بندہ پھر من مانی شروع کر دیتا. حدیث کا انکار ہو جائے تو بندہ قرآن کے زور پر 1 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا. چیلنج ہے، 1 رکعت نماز قرآن کے زور پہ نہیں پڑھ سکتا. تو یہ تو میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں نا. اللہ نے علم کے مطابق جو 60 ٹولیاں بنائی ہوں گی جنہوں نے جہنم سے داخل ہونا ہے، اللہ ان تمام دروازوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.